الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آواز صاف پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ آواز صاف ہے؟ ٹھیک نہیں صحیح آواز اور صاف ہوگی؟ گونج رہی ہے زیادہ؟ چلیے بات کرتے کرتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. وہ نظام ہے دن اور رات کا نظام ہے. کہ اللہ نے دن کو بنایا، جب سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے رات ہو جاتی ہے. اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے، اس کا نام چاند ہے. تو چاند سے بھی لوگ راتوں میں روشنی کو حاصل کرتے ہیں. چاند کی ایک ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے. گاؤں دیہات کے علاقوں میں جو لوگ پہلے زمانے میں لمبا سفر کرتے تھے تو ٹارچ یا کچھ گاڑی اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا. تو چاند کی روشنی سے ہی سفر کرتے تھے. تو ایک وقت کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. وہ نظام سورج کے نکلنے سے، چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے پہ ختم ہوتا ہے. پھر چاند نکل جاتا ہے، پھر سورج ڈوب جاتا ہے. رات اور دن کا یہ نظام ہے. وجعلنا النہار معاشا، دن میں کام کرو. وجعلنا اللیل لباسا، رات میں آرام کرو. تو اللہ نے رات دن کے نظام کو قائم کیا اور اس نظام کی بڑی اہمیت بتائی. اب اس رات اور دن کے نظام میں پھر سیکنڈ ہے، پھر منٹ ہے، پھر گھنٹے ہیں. پھر اور آگے بڑھیں گے تو دن ہو جائے گا پورا، پھر ہفتہ ہے، پھر مہینہ ہے، پھر سال ہے، پھر صدی ہے. اس طریقے سے پورا ایک نظام قائم ہے. آج 1 تاریخ ہے محرم الحرام، 1447 ہجری. 99% مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، سال کا پہلا دن ہے. اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے آج پہلی تاریخ ہے، پہلا دن ہے. 1447 ہجری شروع ہے، کل مغرب سے ہی. جیسے کل سورج ڈوبا، چاند دکھ گیا. تو جب مہینے کی آخری تاریخ ہو عربی کیلنڈر کے حساب سے، تو حدیث میں ہے کہ چاند دیکھو، پھر چاند دیکھنے کی دعا پڑھو کہ اللہ یہ چاند نکلا ہے، اب ہمارے دنوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے رحمت نازل فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے. اب ہمارے یہاں نئے سال کو منانے کا، نیو ایئر سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں مذہب اسلام میں. تو ایک تو یہ قمری سال، اس کو قمری سال کہتے ہیں. قمر کے معنی چاند کے آتے ہیں. یہ چاند کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ قمری سال کہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حساب رکھنا قمری سال کا، یعنی عربی تاریخ یا اردو کہہ لیں آپ، اردو تاریخ کا دھیان رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. یعنی کہ پورے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو ان تاریخوں کا دھیان رکھیں.
اگر پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے تو دھیرے دھیرے اس تاریخ کو لوگ بھول جائیں گے، اور اسلام کا تو پورا اتہاس ہی عربک کیلنڈر پہ ہے، آپ تو اسلام کے اتہاس کو ہی بھول جائیں گے، پھر آپ اسلام کو بھول جائیں گے۔ تو اگر پورے علاقے میں کوئی بھی چاند کی تاریخ کو جاننے والا نہ ہو تو پورا علاقہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ عالم پیدا کرو تاکہ وہ بتائے آپ کو۔ تو ہمارے ہاں سورج تاریخ شمسی، جو سورج نکلتا ہے تو روزانہ سورج نکلتا ہے، سورج روزانہ نکلتا ہے۔ روزانہ نکلنے کے اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارے مہینے، تو ان تاریخوں سے چلنا کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاریخوں کو ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو جس تاریخ پر چلنے کا حکم ہے اس کو بھول جانا گناہ ہے۔ کہ سورج تاریخ شمسی، سورج کے نکلنے پر، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو جیسے ہی دن نکلتا ہے وہ تاریخ پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ یہاں جیسے ہی چاند نکلتا ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد وہ ہماری پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ تو قمری شمسی تاریخ اس طرح سے، تو قمری تاریخ کہیں بھی گاؤں میں رہنے والا آدمی، پہاڑ پہ، جنگل میں، کہیں دور دنیا کے کسی کونے میں، شہر میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو آدمی، وہ چاند کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے گا تاریخ کا کہ 15 دن ڈوب جاتا ہے، 15 دن نکلتا ہے، تو 15 دن ڈوبا ہوا ہے تو اس کا سمجھ میں آ جائے گا کیا سسٹم چل رہا ہے، اور 15 دن نکلا ہوا ہے سمجھ میں آ جائے گا ہم کون سے مہینے میں ہیں۔ لیکن سورج کے اعتبار سے سورج کی تاریخ کو جاننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے علاقے محلے میں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پڑھنے والے اسکول میں لڑکے ہیں، وہ یہ تاریخ، اگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تبھی اس تاریخ کو سمجھیں گے، تاریخ شمسی کو، کہ آج 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ ہے، جنوری، فروری ہے، وہ حساب لگا لیں گے۔ لیکن جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تاریخ شمسی کا حساب تو پوچھ کے وہ جان ہی سکتے ہیں، اگر کوئی بتانا والا نہ ہو تو چاند کی تاریخ سے بھی اپنی زندگی چلا سکتے ہیں۔ اتنی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے چاند کی تاریخ میں جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، سال کی شروعات اس سے ہوتی ہے، اور سب سے آخری مہینہ جو ابھی گزرا اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، حج والا مہینہ۔ تو جیسے ہی حج کا مہینہ، حج سے لوگ فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، حج سے لوگ فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، تو اپنے اپنے گھروں پہ جانے کے بعد جب وہ مہینہ مکمل ہو جائے گا تو اب جو اپنے دن کی شروعات کریں گے وہ محرم کے مہینے سے کریں گے، کہ پہلا سال آ گیا، سال کا پہلا مہینہ، اب تم اپنے کام دھندے کو شروع کرو کہ آخری وقت میں ہم نے تم سے حج کرا کر اس پورے سال کی تکمیل کری۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ نے کہا روزہ رکھو۔ محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزے رمضان کے، اس رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت جس مہینے میں روزوں کی ہے وہ محرم کا مہینہ، محرم الحرام۔ محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرام کے معنی آتے ہیں عزت کے، حرمت کے، اعظم، عظیم چیز، حرم کے معنی آتے ہیں کہ محرم الحرام، محرم کے معنی آتے ہیں عظمت کے، عزت کے۔ اب بہت ساری چیزیں اس میں حرام ہو گئی، اس لیے محرم الحرام ایک ساتھ جوڑ دیا۔ تو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے یہ، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، 4 عزت دار مہینے، 4 عزت دار مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور آپ کا رجب المرجب جس کو کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ عزت دار مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں تو قتل وغیرہ اور جنگ وغیرہ، لڑائی جھگڑا سب منع کر دیا جاتا تھا کہ نہیں کرنا۔ تو محرم الحرام اس کی بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے، اور یہ مہینہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا۔ حضرت حسین
بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، سن 60 ہجری میں، تو اس کی وجہ سے مہینہ یہ مشہور ہو گیا۔ تو جو ہمارا جو اسلامی کیلنڈر اور ہجری سال کی جو تاریخ ہے کہ ہمارا یہ سال شروع کیسے ہوا تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، آواز اب صاف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ کی خلافت چل رہی تھی، آپ بادشاہ ہیں، تو تہائی حصے میں دنیا کے 4 بر اعظم پر اسلامی حکومت نافذ ہو گئی، ہر جگہ چاروں طرف اسلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف اپنے گورنر بھیجے بنا کے مدینہ سے، جو دار خلافت ہے وہ تو مدینہ ہے، تو وہاں سے آپ بھیج رہے ہیں، تو تمام گورنر کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھیجتے تھے حال چال کے لیے، اور موبائل واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، 1500 سال پہلے کی بات ہے، تو خط کا زمانہ تھا۔ تو ایک صحابی کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے خط بھیجا، وہ کہیں، اور وہاں کا حال چال حضرت عمر نے لیا، تو حضرت عمر کو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت آپ کی خط پہ تاریخ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کب بھیجا ہے اپنے، کب کی بات، آپ کے خط میں کوئی تاریخ نہیں ہے، آپ خط لکھتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کر لو، اب آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کون سا خط پہلے آیا ہے کون سا بعد میں آیا، کون سی بات آپ نے پہلے کہی ہے کون سی بعد میں کہی ہے، ایک خط ہم پڑھتے نہیں کہ دوسرا خط آ گیا، کئی خط ایک ساتھ کہیں آ گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح کا نظام ہے یہ۔ تو حضرت عمر کو بڑا جھٹکا لگا کہ او ہو، یہ عالمی مذہب، عالمگیر مذہب، پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور ہماری کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ مدینے میں حضرت عمر نے فوراً ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، 30 صحابہ کرام اس میں آئے، حضرت عثمان بھی تھے اس میں، حضرت علی بھی تھے، سب کو بلایا، بولا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا مسلمان مشورہ مسجد میں کیا کرتے تھے، حضرت عمر نے مشورہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں سب کو بلایا کہ وہاں وہ مشورہ ہے۔ تو آج جو دعوت و تبلیغ کے اندر مشورے کا نظام ہے وہ وہیں سے انہوں نے لیا، مشورہ مسجد میں کرو، مشورہ مسجد میں کرو، کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، خیر اترتی ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ آدمی مشورہ کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، لیکن لوگ مسجد کو کھیل گاہ بنا دے تو الگ بات ہے۔ تو حضرت عمر نے سب کو بلایا اور حضرت عمر نے یہ بات رکھی کہ دیکھو ایسی بات ہے، ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں بھی تاریخیں چلتی تھی، وہاں چاند کی تاریخ تب بھی تھی، چاند کی تاریخ تھی اور عیسوی تھی، عیسائی لوگ تاریخ رکھتے تھے، وہ بھی ایک کیلنڈر تھا، اور یہودیوں کا ایک کیلنڈر تھا، اور ایک کیلنڈر تھا جولیانی، 4 طرح کے کیلنڈر اس وقت بھی چلتے تھے، لیکن مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا کوئی سال کا کوئی حساب بنے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ہمارے لیے وہ سب سے خوشی کا وقت ہے، آپ تبھی سے ہمارے سال کا کوئی سسٹم بنائیے، پہلا سال ہمارا تبھی سے مانا جائے گا، ہمارا وہ سال ہوگا پہلا سال۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو عیسائی کی نقل ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تب سے وہ پہلا سال مانتے، کہہ رہے ہم ان کی نقل نہیں کریں گے، ہمیں تو منع کیا گیا یہودی نصارہ کی نقل کرنے کو۔ تو ایک کسی نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی ہے آپ تب سے تاریخ رکھیے، تب سے ہماری تاریخ مانی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا نبوت کے وقت میں تو مسلمان مکہ میں بہت پریشان تھے، حالات بہت عجیب و غریب تھے، اتنے ظلم و ستم ہم پہ ہو رہے تھے، اور پہلا سال ہم وہی رکھ دیں، ظلم و ستم سے ہمارے سال کی شروعات ہو۔ تو حضرت عمر نے وہ بھی نکار دیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں رہے گا۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، منتقل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ تب سے رکھ لیجیے۔ کہا نہیں، تب تو صحابہ کرام کی کیفیت ہی عجیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہمارے لیے سب سے غم کا وقت تو وہی تھا، دنیا
نے جو سب سے غم کا دن دیکھا ہے وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس سے غم کا دن کوئی دن نہیں ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں. ہمارے نبی کی آمد اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں. ہمارے نبی کا جانا اس سے زیادہ غم کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں. کہا جی وہ بہت غم کا دن ہے, ہم اتنے غم کے دن سے اپنے سال کی شروعات نہیں کریں گے. تو پھر یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ, وہ ہمارے لیے مدینہ آتے ہی ہمارے لیے خوشحالی آئی ہے, اسلام پھیلا ہے, اسلام کو مضبوطی ملی ہے. ہم عید کی نماز پڑھنے لگ گئے, اعلان ہونے لگ گیا, جمعے کی نماز پڑھنے لگ گئے, اسلام پھیلنے لگ گیا. تو ایسا کرو وہی سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں وہیں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کرو. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا. بہت اچھا جی, بہت اچھا. امیر المومنین کیا کہنے آپ, کیا مشورہ دیا آپ نے. تو وہ ہجرت سے یہ ہجری ہے, یہ 17 ہجری یہ مشورہ جو ہو رہا ہے یہ 17 ہجری میں مشورہ ہوا ہے. جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 17ویں ہجری اور آج 1447 ہجری. تو اس دن پھر یہ بات آئی کہ پہلا مہینہ کون سا. ایک اور پنگا ہو گیا جی, پہلا مہینہ تو طے کر دو, پہلا مہینہ طے کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف فرما ہوئے تھے مدینہ میں, ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو کہا گیا جی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں تو آپ وہ رکھ دیجیے, آپ وہی رہے گا, پہلا سال رہے گا ہمارے لیے, پہلا مہینہ رہے گا ہجری کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے کے طور پہ کہا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیت ہو گئی تھی نا, ارادہ, وہ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم میں ہی ارادہ ہو گیا. محرم کے مہینے میں ہی آپ کا ارادہ ہو گیا تھا ہجرت کرنے کا, آپ کی نیت ہو گئی تھی, اس لیے محرم کو پہلا مہینہ قرار دے دو. بس اسی پہ اتفاق ہو گیا. تب سے آج تک محرم پہلا مہینہ ہے. اس طریقے سے طے ہو گیا محرم کا مہینہ پہلا, اور آخر میں جو طے ہوا وہ آخر کا مہینہ ذی الحجہ. یہ 12 مہینے کا ایک کیلنڈر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ, اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے 12 شہرن, 12 مہینے ہیں. تو یہ 12 مہینے قرآن سے ثابت ہے. یہ 12 مہینے کسی کی کھیل کہانی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی 12 مہینے کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. یہ قرآن کا انکار ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے 12 مہینے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اپنے مہینوں کو ہم جانیں اور اہتمام کریں. جب مہینہ پورا ہو جائے آپ اس مہینے سے بھی کچھ کام کیا کرو اپنے گھر کے. جو آپ کا بزنس چل رہا ہے, جو آپ کی تجارت چل رہی, جو کاروبار چل رہا ہے نا, وہ ٹھیک ہے. آپ انگریزی مہینوں کے آپ محتاج ہو چکے ہیں, پوری دنیا میں یہی چل رہا, اپنا آپ الگ سسٹم کیسے چلائیں گے. آپ ان کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر کام کرنا وہ بھی جائز ہے, لیکن اپنے کو جو کچھ امور ہے, اپنے جو کچھ کام ہے وہ اس مہینے کے اعتبار سے بھی کیا کرو تاکہ آپ کو یہ مہینہ یاد رہے. اپنے گھر میں کیلنڈر بھی اس مہینے کا آپ رکھو اس طور پر کہ یہ سنت ہے. ہمارے نبی کہ ہجرت پر اس سال کی شروعات ہوئی اور ہمارے تمام صحابہ کرام اس زمانے میں تو اسی مہینے کا لوگ استعمال کرتے تھے. تو اسلامی کیلنڈر تب سے ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی خط بھیجتے پھر لکھ کے بھیجتے, فلاں مہینہ فلاں سال اور یہ ہجری, فلاں مہینہ فلاں سال یہ ہجری. تو اس ہجرت کی وجہ سے اس کا نام ہجری پڑ گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے وہ عیسوی پڑ گیا. 2025 عیسوی 2025 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت, اور 1447 ہجری یاد رکھیے گا, یہ ہمارے ہجرت کی وجہ سے یہ سال ہے. تو یہ محرم کا پہلا مہینہ ہے. عجیب, ہمارے ہاں تو آغاز, اس مہینے کے آغاز میں ہی اللہ نے حکم دیا کہ تم روزے رکھا کرو. اس مہینے کے روزے سے شروعات کیوں کیا؟ اس مہینے روزے سے شروع کیوں کیا؟ روزے کی شروعات کہ روزے کے بارے میں آیا ہے لعلکم تتقون, تم روزہ رکھو گے تو نیک بن جاؤ گے.
تو پہلے مہینے میں ہی روزے سے شروعات کرو گے تو روزے کے اندر خاصیت ہے گناہ کو زائل کرنے کی اور نیکی پر آمادہ کرنے کی. اس لیے روزے اس مہینے کو روزے کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی گئی کہ آدمی اس مہینے میں خوب روزے رکھے. ایسا عزت والا یہ مہینہ ہے. تو یہ مہینہ اپنے آپ میں پہلے سے ہی محرم اس کا نام ہی ہے معظم، اس کی بڑی عظمت ہے، عزت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہو کر ان کی شہادت کی اہمیت بڑھ گئی. میری بات سنیے گا غور سے، دوبارہ سے غور سے سنیے گا اس جملے کو، آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا صحیح سے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی عزت اس مہینے میں، اس مہینے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، نہ کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی عزت بڑھی. لوگوں نے الٹا کیا ہے کہ مہینہ اپنے آپ میں حضرت حسین، اتنے سارے اس مہینے کے اندر تاریخی واقعات ہیں نا. حضرت آدم علیہ السلام، اچھا اس مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 10ویں تاریخ جس میں شہادت ہوئی حضرت حسین کی، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. یوم عاشورہ، عاشورہ 10واں دن، یوم عاشورہ 10ویں تاریخ. تو اس 10ویں تاریخ کی اہمیت بھی بہت بڑھی ہوئی ہے. ایک تو محرم کا مہینہ بڑا ہوا ہے اور 10ویں تاریخ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اتنی ساری تاریخیں چیزیں اس 10ویں تاریخ میں ہے نا کہ کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دھرتی پر بھیجا تو محرم کی 10ویں تاریخ پہلا انسان جو دھرتی پر آیا، اور جو دنیا ختم ہوگی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ 10ویں تاریخ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بیٹے سے، وہ سالوں بعد آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، روتے روتے آپ اندھے ہو گئے تھے، تو وہ محرم کی 10ویں تاریخ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جب رکی ہے اور وہ کئی مہینے تک جو بارش ہو رہی تھی، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، ساری دنیا ڈوب گئی. اس میں 80-82 لوگ تھے اس کشتی میں، اور ہر پرکار کے جانور تھے، چرندے پرندے تھے، سبھی جاتی برادری کے. تو سب کو حضرت نے بٹھایا تھا اس میں. وہ کشتی لے کے جب چلے تھے اور جس پہاڑ پر، جس ٹیلے پر جا کے وہ کشتی رکی تھی، جس دن، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے آپ خلاصی ہوئی نمرود نے اور ان کے لوگوں نے، ان کے لوگوں تو نہیں کہوں گا، منہ سے نکل گیا، نمرود نے اور اس کے لوگوں نے، ان کے تو لگ رہا ہے نمرود کی عزت ہو گئی. نمرود اور اس کے لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور اس آگ سے جس دن آپ نکلے تھے، خلاصی ہوئی تھی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اتنے بڑے بڑے کارنامے اس دن میں ہوئے. تو اس وجہ سے اس محرم کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے. اور اس محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. باطل کے خلاف جنگ ہوئی، آپ شہید ہو گئے. تو آپ کی بھی شہادت اس 10ویں تاریخ کو ہوئی. تو اس لیے اس مہینے کی شروع سے لے کر اخیر تک پورے مہینے میں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں محرم کی پہلی تاریخ ہے آج کے دن ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. محرم کی پہلی تاریخ آج حضرت عمر شہید ہوئے. تو یہ مہینہ شروع سے آخر تک بہت کارناموں کو اپنے اندر لیے ہوا ہے. بہت سارے کام اس مہینے میں ہوئے ہیں، اس لیے اس مہینے کی عزت بڑھی ہوئی ہے. جو بھی کارنامے اس مہینے میں ہوئے وہ ایک تاریخی چیز بن کے رہ گئی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر کچھ لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا. کچھ لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا. بہت غلط بات ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور سب لوگ اس زمانے میں محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ مدینہ آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں. بھیا 10ویں تاریخ کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ فرعون کے ظلم و ستم سے جس دن رہا ہوئے ہیں، جس دن وہ بچے ہیں، وہ آج کی تاریخ تھی. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لوگ جو فرعون سے بچے اور فرعون جو اس میں غرق ہوا اس دریا کے اندر، تو وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہے. یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے. تو اس وجہ سے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. یہودیوں نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ہم زیادہ حقدار ہیں روزے کے، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں. پھر تو ہم زیادہ حقدار ہیں. وہ تو ہمارے آدمی، اللہ کے نبی تو ہمارے آدمی، تو یہ روزہ رکھنے کا حقدار ہم ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی ان کی مخالفت کروں گا اس طور پر کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا، اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما گئے محرم کے آنے سے پہلے. ربیع الاول کا مہینہ آیا، اب دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھا تھی، آپ کی منشا تھی کہ میں 9 کو روزہ رکھتا. تو علماء کرام نے اس پر یہ مسئلہ منطبق کر دیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے یعنی شریعت کا حکم، آپ کی منشا ہے یعنی شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کا کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ایک دن پہلے کا ملا لے، پہلے والا ایک دن ملا لے. اگر ایسا نہ کر سکا تو ایک دن بعد والا ملا لے، یعنی 9-10 کا روزہ رکھے. اور اگر ایسا نہیں کر سکا، کسی وجہ سے 9 کا روزہ سے چھوٹ گیا، بھول گیا، تو 10 اور 11 کا رکھ لے، 10-11 محرم کا رکھ لے. تو اس پر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، خاص طور پہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے لکھا ہے کہ پھر اس کی 3 شکلیں بن جائیں گی. محرم کے روزے کی، محرم کے روزے کی 3 شکلیں بن گئی. ایک یہ ہے کہ 9, 10, 11 تینوں روزے رکھ لیے جائیں. چلو یہ بات ہی ختم ہو. 9, 10, 11 محرم تینوں روزے رکھ لیے جائیں. اور حضرت علامہ کشمیری نے کہا یہ سب سے افضل طریقہ ہے. 9, 10, 11 سنا آپ لوگوں نے؟ ارے آپ کیسے سنیں گے؟ یہاں تو سنانے والے سب سو رہے ہیں. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. سنانے والے سو رہے، کون سنائے گا آپ؟ اور سنانے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تو سنا کیوں رہا ہے بے؟ کون سنائے گا آپ کو؟ آپ کو سنانا اب علماء کے سنانے والوں کو تو آپ چلیے دفع ہو جائیے یہاں سے، دفع کر دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کوئی کہاں کیسے بچا ہوا، اللہ ہی نے بچا رکھا ہے. قوم حق بات کو سننے پر اور حق بات کو کہنے پر اب مجتمع نہیں ہے. یہ امت اب جمع نہیں ہو رہی حق بات کو سننے کہنے پر. چند افراد محنت کر رہے ہیں کرنے میں. تو 9, 10, 11 محرم کا روزہ علامہ کشمیری کے بقول کہہ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ سب سے افضل طریقہ ہے. اب اس کے بعد جو طریقہ ہے 9 یا 10 کا رکھ لو، 2 روزے رکھ لو، یا 10, 11 کا رکھ لو. یہ دوسری شکل ہے. پہلی شکل ہے 3 رکھو، دوسری شکل ہے 2 رکھو. 9, 10 کا رکھو یا 10, 11 کا رکھو. اگر تم یہ بھی نہ رکھ سکے تو صرف ایک روزہ 10 کو ضرور رکھ لینا، کیونکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء نے اس کو مکروہ لکھا، مکروہ تنزیہی، کہ تھوڑی سی مشابہت ان سے یہودیوں سے ہو جاتی ہے. لیکن علامہ کشمیری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ مسلسل رکھا ہے تو مکروہ کیسے قرار دو گے؟
10 کا روزہ ہمارے نبی نے تو رکھا ہی ہے، رکھتے تھے. آپ مدینہ آئے، جب یہ بات چلی تب آپ نے کہا میں نبی کا بھی رکھوں گا، لیکن 10 کا تو پہلے رکھتے تھے نا. تو ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو وہ کم سے کم درجے میں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 کا روزہ اکیلے نہیں رکھنا گناہ ہوتا ہے، غلط بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر 3 نہ رکھ سکو، 2 بھی نہ رکھ سکو، تو 1/10 کو ضرور آپ رکھ لو. یہ میں نے بتایا. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو افطاری بھی کرو گے، روزہ رکھ لی تو افطاری بھی کرو گے. تو حدیث میں، حدیث ضعیف ہے لیکن بات حدیث میں ہے کہ جو اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں جو لوگ اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اللہ تعالیٰ پورے سال ان کو اچھا کھلائے گا، پلائے گا. تو ایسا لگ رہا ہے ان باتوں سے کہ یہ منحوس مہینہ، یہ پریشان ہونے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں نکاح نہیں کریں گے، ایسا کچھ لگ رہا ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری شریعت اسلام تمام رسوم اور رواج سے، باطل نظریات سے پاک ہے. ہم اس طرح کی کوئی وہ کام نہیں کرتے جس میں شرک کی بو آئے. ایک اور ابھی 10 محرم سے پہلے ایک جمعہ اور آئے گا، اس میں بتاؤں گا محرم میں جو خرافات ہے. آج میں نے ذہن بنایا تھا کہ آپ کو تاریخ یہ سمجھاؤں، اس میں آپ کو بتاؤں جو محرم کے مہینے میں جو خرافات لوگوں نے مچا رکھے. عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. 5 منٹ، ہاں 4-5 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا، حضرت حسین کو جب ان لوگوں نے شہید کر دیا تو ان کے لیے بڑا خوشی کا مقام تھا. تو انہوں نے خوشی میں کیا کیا کہ آج اچھا کھانا بنائیں. تو الگ الگ طرح کی دالیں جو اس علاقے میں ملتی تھی اور چاول اور گیہوں سب ملا کے انہوں نے ایک چیز بنائی اور اس کو خوب بانٹا اور کھایا. ہمارے یہاں جو چیز اس طرح ملا کے بانٹی اور کھائی جاتی ہے اس کا نام کھچڑا ہے. خوارج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خوشی میں وہ کھچڑا بنایا تھا. آج کا یہ مسلمان اسی تاریخ کو کھچڑا بنا کے کھا رہا ہے. بتائیے یہ کیا حضرت حسین کی شہادت سے خوش ہے مسلمان؟ یہ اسی کی نقل ہے. اس لیے کھچڑا بنا کے کھانا محرم کے دن میں 10ویں تاریخ کو بہت بڑا گناہ ہے. یہ انہی کی نقل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہی ہے. دیکھو بڑی عجیب سی بات ہے نا، کیا چلی ہوئی ہے. پھر وہ تعزیہ ہے، پھر وہ جانا ہے راستے میں اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. میں نے ایک مسئلہ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ کالا کپڑا پہننا کیسا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ کالا کپڑا پہننا جائز ہے لیکن محرم میں مت پہننا ورنہ لوگ تمہیں شیعہ سمجھیں گے. محرم میں کالا کپڑا پہننے کو علماء نے ناجائز قرار دیا ابھی محرم کے مہینے میں. کیونکہ کالا، جب بھی کوئی غم کی بات ہوتی ہے تو ہم کچھ کالا کرتے ہیں، کالی پٹی باندھ لیتے ہیں، کچھ کالا کر لیتے ہیں. یعنی کالا جو ہے غم کی نشانی ہوتی ہے. کالی رات، اس رات کی صبح ہونے والی ہے، اسی لیے کالا کالا کر کے کچھ بیچارہ کالا بھی بڑا بدنام ہو گیا تو کالے کو ایسا کر دیا. تو اسی لیے آپ نے محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہنا تو آپ گویا کہ یہ تائید کرنے والے ہوں گے کہ تم جو غم منا رہے ہو تمہارے اس غم میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وی آر آلویز ود یو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کی تائید ہو جائے گی. اس لیے علماء نے جائز قرار نہیں دیا. آپ پورے 11 مہینے میں خوب پہنیے، پورے کالی داس بن جائیے، لیکن آپ جو ہے محرم میں کالی داس نہ بنیے. ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے محرم کو اور باتیں ہوں گی، لیکن یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی روزے کے تعلق سے یہ خاص باتیں ہیں، کھچڑا کے تعلق سے یہ خاص باتیں ہیں. میں نے آپ کو اسلامک کیلنڈر بھی بتا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلامی کیلنڈر عربک تاریخ کے حساب سے بھی اپنا حساب کتاب گھر کو چلانے کی خوب توفیق نصیب فرمائے.
چلیے مولانا.